یعنی عبادت سے کوئی مطلب نہیں، پتہ چلی روزے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور حلوہ کی طرف پورا من لگا ہوا ہے اور پورا توجہ چل رہی پورے گھر والوں کی، حلوے طرح طرح کی قسم کی بنانا، اور یہ ایک طریقہ خرافات ہے، اسراف ہے، اس کا شریعت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت جو گفتگو ہوگی ہماری وہ شب برات کی حقیقت اور اس رات میں رزق اور عمر کی تقسیم کی حقیقت کے متعلق بات ہوگی کہ حدیث مبارکہ میں کیا ثبوت ملتا ہے شب برات کی حقیقت کے تعلق سے، اور اس میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ رزق میں کیا اس دن رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی کے متعلق بات ہوگی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا شب برات کیا ہے، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس رات رزق کی اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث سے حوالے کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔ تو اس کے جواب میں یہ جواب جو ہے ہم اس کو بھی بتا دیتے ہیں، یہ جامعہ بن نوریہ ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات کہلاتی ہے۔ شب کے معنی ہوتی ہیں رات کی، تو براءت یعنی براءت والی رات، نجات والی رات، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے، اس میں سے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ حدیث مروی ہے۔ نمبر 2، دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک روایت۔ دوسری روایت تیسری چل رہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، والدین کا نافرمان اس کی نہیں ہوگی، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور، یہ 7 افراد ہوئے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ جس کے اندر بغض بھرا ہو، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل جو قتل کرنے والا، اور نمبر 6 شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 7 چغل خور جو چگلی کرتا ہو۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ان 7 افراد کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ یہ آپ حضرات دھیان میں رکھیں۔ اور جو شلوار ٹخنوں سے نیچے بات کہی گئی بڑی بات ہے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جس کا ٹخنوں سے اوپر ہے اس کو تو غلط اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ اس پر وہ لوگ بھی سیکھیں اور سمجھیں۔ چوتھی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روایت میں منقول ہے
کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھو، اور اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور بزرگان دین رحمہ اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ وہ کیا ہے کہ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے، یہاں ایک بات توجہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یعنی قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں، پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ ایک مرتبہ، اس بات کی توجہ رکھی جائے، ایک مرتبہ جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے وہ چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن پھول پتیاں، توجہ کے ساتھ بات، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو، جن چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع اور دین ہے، اسی کے نام۔ اسی پر مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ارشاد ہے، جو چیز جس درجے احادیث مبارکہ میں ثابت ملے اس کو اسی اعتبار سے اس کا عمل ہونا چاہیے۔ اس کے آگے اگر ہوگا تو پھر واقعی آدمی گمراہی کی طرف جائے گا۔ تو ہمیں زندگی میں 1 سال تو اتباع سنت کی نیت سے جانا چاہیے قبرستان، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہر سال اس کو لازم سمجھ کے، ضروری سمجھ کے جائیں، اور جو نہ جائے اس کو ہم گمراہ کہیں، اس کو وہابی کہیں، اس کو کفر تک پہنچا دیں، تو واقعی وہ شخص خلاف سنت کر رہا ہے، خلاف شریعت کام کر رہا ہے۔ یہاں بات ملحوظ رکھنی چاہیے اس بات کو۔ اور جو قبروں میں جانے کے جو چیز ہے کہ بھائی اگر آدمی ایک مرتبہ گیا یا 1 سال چھوڑ کے دوسری مرتبہ چلا گیا، یا ضروری نہیں سمجھ کے اگر جا رہا ہے وقتاً فوقتاً ناگے کے ساتھ کبھی چلا گیا تو ٹھیک ہے، جائے، لیکن لزوم نہ سمجھے، اور جو نہ جائے اس پر تنقید نہ کرے، نہ اس کو خراب کہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل اور تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقے اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و غل اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہاں ایک چیز ہوتی ہے جو گڑبڑی، کہ بھائی عبادت نفلی کی جائے، نفل کا معاملہ یہ ہے کہ تنہائی پسند ہے، نفلی عبادت میں تنہائی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جو عام طور سے معاشرے میں چلتا ہے کہ 4-10 لوگ اکٹھے ہو گئے اور ایک اجتماع کی صورت اختیار کر لی، چلو کون جگے گا فلاں اٹھیے، چلیے آج ہم لوگوں نے رات جاگی، رات کس طرح جاگی، ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی بول رہے ہیں، اور کوئی اب تو موبائل کے دور آ گیا، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ہم تو آج پوری رات جاگیں، اور رات میں کیا کیا ہے، کھائے پیے ہیں، آرام سے ٹہلے ہیں روڈوں پہ، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں رات جاگیں۔ تو رات کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری رات نہ جاگنے سے بہتر 1 گھنٹہ اگر رات میں اگر نفلی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ تنہائی میں اگر کر لیں گے تو وہ اس طرح کے جو ٹہلنے گھومنے سے وہ 1000 گنا بہتر ہوگی وہ رات جاگنا۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، یعنی 15 شب کی بات ہو رہی، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیس کن کو کہتے ہیں، یہ ہوا کہ 13، 14، 15 کے روزے کا اہتمام
فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر ثواب ہوگا۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ایام بیض کہتے کس کو ہیں؟ ایام بیض یعنی مہینے کے بیچ والے دن میں 13، 14، 15 شامل ہے، تو اس اعتبار سے، اور جو حضرت علی کی روایت ملتی ہے اس اعتبار سے یعنی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، حلوہ بھی چل گیا نا، حلوہ چل کے اس پر دیگر چیزوں کا کام کرنا اور بے شمار یعنی عبادت سے کوئی مطلب نہیں، پتہ چلی روزے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور حلوہ کی طرف پورا من لگا ہوا ہے اور پورا توجہ چل رہی پورے گھر والوں کی، حلوے طرح طرح کی قسم کی بنانا، اور یہ ایک طریق خرافات ہے، اسراف ہے، یعنی اس کا شریعت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا یہی اصل مقصد ہے، اس بات کو سمجھا جائے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں، سلف صالحین نے اس رات سے فائدہ اٹھایا ہے، تو بات آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ تو اس رات میں دیگر جو خرافات کیے جاتے ہیں وہ خرافات بالکل نہیں، صرف 3 کام کرنے ہیں۔ وہ 3 کام یہ ہے کہ اتباع سنت سمجھ کے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا اتباع سنت کہلاتا ہے، اور نمبر 2 رات میں نوافل کا اہتمام، نفلی عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت وغیرہ کرنا، اور اس میں تنہائی بہتر اور افضل ہے، اجتماع کا اہتمام بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 یعنی دن کا روزہ رکھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اب باقی تمام فضولیات بے اصل ہیں، ان کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔